السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل کہانی سینٹر میں۔ دوستو، آج میں رمز عشق کا بقیہ حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، لیکن اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ کشور گلا پھاڑ کر الزام لگانے لگی۔ زارا دوڑتی ہوئی اوپر سے نیچے آئی۔ میں بتاتی ہوں وہ کون تھا، آپ جو سمجھ رہی ہیں وہ بتانا چاہتی تھی، لیکن یہ اس کی ماں تھی جو سامنے آ گئی۔ زارا تو کچھ نہیں بولے گی، واپس اوپر جا۔ اماں وہ الزام لگا رہی ہیں، مجھے بتانے دیں، مجھے بولنے دیں۔ زارا نے آگے بڑھنا چاہا۔ ہاں، اپنے منہ سے اپنی آوارہ گردی کی داستان سنا، تیری ماں نے تو کبھی نہیں سنائی، تو سنا دے۔ کشور بیگم چیخ چیخ کر زارا کو للکارتی رہی۔ زارا حیران تھی، پریشان تھی، اسے اپنی تکلیف کشور کے لفظوں سے نہیں ہوئی تھی جتنی ماں کے عمل سے ہو رہی تھی۔ ماں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ تو نے ایک لفظ نہیں بولنا، تو نے کچھ نہیں بتانا۔ یہ عورت اس وقت گندگی پھیلانے پہ آئی ہے، اس کا منہ بند کروانے کے لیے تو اپنا منہ کھولے گی تو گندی ہو جائے گی۔ سمیرہ کے لفظوں اور آنکھوں میں التجا تھی۔ زارا اپنی ماں کے منہ سے پہلی دفعہ ایسے سخت الفاظ سن کر حیران ہو گئی۔ ہم گند ہیں، ہم گندگی ہیں، ارے ہم جدی پشتی سید ہیں، تمہاری طرح نہیں۔ باہر جو راہ گیر ملے اس کے ساتھ چل پڑے۔ تو ہے کون؟ تیرے جیسی منحوس عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ شوہر کو مار کر آئی اور دوسرے کے گھر قدم رکھا، ناگن اسے بھی کھا گئی۔ کشور کے اندر کا زہر ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ میری اماں کو کچھ مت کہیں۔ سمیرہ صرف کھانس رہی تھی۔ مسلسل کھانسی کا دورہ اور الزامات اسے پاؤں پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن زارا کے کہنے کی دیر تھی۔ سمیرہ نے کھینچ کر زارا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں نے تجھے کیا کہا ہے؟ تو چپ رہ، پھر کیوں بول رہی ہے؟ کھانسی کے ساتھ بس وہ یہی کہہ سکتی۔ لو جی اماں بیٹی، لو جی اماں بیٹی کا اپنا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ سلیم تو کچھ نہ کر، تو نے ساری زندگی کچھ نہیں کیا۔ کشور اپنے شوہر کے ساتھ بھی وہی زبان بول رہی تھی جو اس سے پہلے سمیرہ سے بول رہی تھی۔ زارا کچھ بولنے کو بے چین تھی، لیکن سمیرہ کی بگڑتی حالت دیکھ کر چپ کھڑی تھی۔ زمانے کی ساری سختیاں ایک طرف اور ماں کے غصے سے مارا گیا تھپڑ ایک طرف۔ اب بس کرو تماشا، زارا کل سے اسکول نہیں جائے گی۔ سلیم کو اپنی مردانگی دکھانے کو سمیرہ اور زارا ہی ملی تھی۔ زارا اور سمیرہ روتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ سمیرہ نے فوراً دوا لی۔ زارا اماں سے خفا تھی، وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی اور سمیرہ اپنے بستر پر۔ میری کیا غلطی ہے؟ میں عورت ہوں، میرا عورت ہونا جرم ہے؟ عاقب میرا پیچھا کر سکتا ہے، وہ مرد ہے۔ میرا چچا مجھ پر پابندی لگا سکتا ہے، وہ مرد ہے۔ زین مجھ سے اپنی نام نہاد محبت کا اظہار کر سکتا ہے، وہ مرد ہے، لیکن مجھے ہر جگہ خاموش رہنا ہے کیونکہ میں عورت ہوں۔ اور پھر زارا زندگی کے دیے اسباق سسکیوں سے دہراتے دہراتے سو گئی۔ رات کا ہی کوئی پہر تھا۔ زارا کو ایک سایہ خود پہ جھکا محسوس ہوا۔ وہ چونک کر اٹھی۔ زیرِ لب کی روشنی میں ماں کا وجود اسے سایہ ہی لگا۔ سمیرہ کی کھانسی مسلسل جاری تھی، جیسے کوئی عذاب ہو۔ اماں ہٹو، میں کسی کو دیکھتی ہوں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ شام کا سارا واقعہ دماغ سے محور ہو گیا۔ نیند بھی کیا شے ہے، یہ نرا نشہ ہے، غم بھلا دیتی ہے۔ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو میری بات سن لے، جو تیرے لیے سننا ضروری ہے۔ تکلیف کے آثار سمیرہ کے چہرے پر تھے۔ زارا نے اسے خاموش کروانا چاہا، لیکن وہ زارا کے کندھے پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہی۔ تیرے ابا کہا کرتے تھے، میری
بیٹی جب تک سر جھکائے گی امان پائے گی، جب سر اٹھائے گی پریشان ہو جائے گی۔ اللہ کے کام ہم انسانوں کی سمجھ سے باہر ہیں۔ ہم جسے اچھا سمجھتے ہیں اسی میں برائی ہوتی ہے، اور جسے برا سمجھتے ہیں اسی میں اچھائی ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب بندے ایک جیسے ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، وجہ ان کے اعمال ہے۔ کوئی مقرب ہے تو کوئی خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کچھ کو اللہ سر جھکانے پہ دیتا ہے اور کچھ کو اللہ غلطیوں پہ بھی نواز کر واپس اپنے رستے پر بلاتا ہے۔ تم ایک کام کرنا کہ میری زارا کو سر جھکانا سکھانا۔ سر اٹھانا آسان ہے، جھکانا مشکل ہے۔ جو سر جھکانا سیکھ جاتا ہے وہی سر بلند ہوتا ہے۔ تم اپنے سر کو جھکا لو، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ ثمینہ نے بامشکل اپنی بات تمام کی اور پھر کھانسی کا دورہ آیا۔ زارا جیسے کسی خواب سے چونکی۔ ثمینہ کے منہ سے کھانستے کھانستے خون بہنے لگا۔ زارا کے ہاتھ پہ ایک لکیر سی ٹھہر گئی۔ اماں، اماں، وہ ماں کو پکار رہی تھی۔ ایک انجانے سے ڈر نے اس کے دل کو جیسے مٹھی میں لے لیا۔ بالکل ناآشناسی آہیں بلند ہونے لگی ہیں، بالکل ناآشناسی آہیں بلند ہونے لگیں۔ مجھے چھوڑ دو زارا، آب زمزم پلا دو۔ ثمینہ نے الماری میں پڑی بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ اماں، اماں سیدھی بیٹھیں، میں ابھی بلقیس آنٹی کے گھر سے کسی کو بلا کر لاتی ہوں۔ زارا آب زمزم پلا کر دوڑتی ہوئی گئی۔ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگیں، ایسی طلسمی آوازیں کہ نیچے زمین پر ٹکنے سے انکاری تھے۔ کسی کے پاؤں یخ ہوئے اور پھر کنڈلیاں۔ فجر کا وقت ہو چلا تھا، پرندے تسبیح کرنے جاگ گئے تھے، اب انہیں رزق تلاشنا تھا۔ کون سا پرندہ واپس لوٹے گا اور کون سا نہیں، کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب زارا بلقیس آنٹی کو لے کر گھر آئی تو ماں کا اس دنیا میں رزق ختم دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ زارا نے مارے صدمے کے رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ابھی تو سب کچھ ٹھیک تھا، زندگی مشکل ضرور تھی لیکن ماں ساتھ تھی، ہنستی بولتی تھی۔ اس کے پاس کیا تھا، اس زندگی نے کیا دیا تھا؟ صرف ایک ماں۔ لیکن آج محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ماں ہر دکھ کے سامنے ڈھال تھی، ہر مرض کی دوا تھی۔ اگر اسے ایک ماں ملی تھی تو ایسی ملی تھی کہ زندگی سے جڑی باقی حسرتیں طمانینت کے خول میں لپٹی رہی تھیں۔ اس نے بکھرے بالوں کے ساتھ اپنے صدمے میں ڈوبے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھایا۔ وہ شکوہ کرنا چاہتی تھی لیکن اللہ سے ڈر لگتا تھا۔ سارا صدمہ اور سارا افسوس اس کے اندر بیٹھ گیا۔ ڈوب ڈر سے جذبوں پہ کنڈلی مار کر بیٹھا رہا۔ بلقیس آنٹی اسے رلانے کی کوشش کرنے لگی۔ بیٹا رو لو، جانے والے کے ساتھ جایا نہیں جا سکتا۔ لیکن وہ خاموش تھی۔ اس کے رونے سے کون سا ماں نے اٹھ جانا ہے؟ ایسے کیسے چھوڑ گئی مجھے؟ کس کے سہارے پر چھوڑ کر گئی؟ سوالات کی بوچھان تھی، سینہ چھلنی کر رہی تھی لیکن ایک لفظ حلق سے بھی نہیں نکل رہا تھا۔ چارپائی کب نیچے صحن میں لا کر رکھی گئی، کب اسے کسی نے ماں کے پاس بٹھایا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ ساتھ والی مسجد میں جنازے کا اعلان ہو رہا تھا۔ اسکول کا سارا عملہ آیا اور زارا سے افسوس کر کے چلا گیا۔ زارا کے پاس رونے کو ایک قطرہ بھی آنسو کا نہ تھا۔ چارپائی اٹھانے کچھ لوگ اندر آئے، ان میں وہ بھی تھا۔ زارا اٹھی اور اس پر جھپٹ پڑی۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ میری ماں کو مار کر چین نہیں ملا جو اسے دفنانے بھی آ گئے۔ اس کے خیال میں وہی مجرم تھا۔ ذہن ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ میم آپ بند کرو یہ تماشا، وہی الفاظ استعمال کرو جو اکیلے میں کرتے ہو۔ ایک تمہاری ہی وجہ سے کشور چچی نے میری ماں کے کردار پر انگلی اٹھائی۔
اور میری ماں سہ نہ سکی۔ تمہارے جذبات نے کیا دیا مجھے؟ میری ماں کی موت، تم آئے ہی کیوں میری زندگی میں؟ میں نے بلایا تھا تمہیں؟ میرے کس عمل نے تمہیں شہ دی کہ تم میری زندگی برباد کرنے آ گئے؟ کیوں آئے ہو تم زین یہاں میرا تماشا بنانے؟ وہ زخمی شیرنی کی طرح دہاڑتے ہوئے سسکنے لگی۔ اگر میں یہاں تماشا بنانے آیا ہوں تو وہ اللہ لوگ دیکھیں گے کہ ایک دن میرا بھی تماشا بنے گا۔ اور اگر میں یہاں آپ کی عزت پر انگلیاں اٹھوانے آیا ہوں تو واللہ لوگ دیکھیں گے کہ ایک روز میں بھی ذلیل ہوں گا۔ لیکن زہرا، اگر مجھے تمہارا ساتھ دینے کی خواہش یہاں گھسیٹ کر لائی ہے تو تم بھی ایک روز ضرور میرا ساتھ مانگو گی۔ اگر میرے دل میں تمہیں عزت دینے کی خواہش ہے تو یاد رکھنا زہرا کا نام زین کے ساتھ لیے تڑپے گا۔ اقرار سننا چاہتی ہو؟ میں سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں، ہاں میں زین عباسی زہرا رحیم سے پیار کرتا ہوں۔ ہاں میں زین عباسی زہرا رحیم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں اگر زندگی نے وفا کی تو میں اپنے لفظوں کی لاج ضرور رکھوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے بلند آواز میں کلمہ پڑھا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی لوگوں نے ساتھ مل کر چارپائی اٹھائی۔ یہی کرتوت تھے اس کے، اس لیے ماں مر گئی۔ اس نے ماں کی میت کو بھی نہ دیکھا اور پھر 4 لوگوں میں تماشا بنا لیا۔ اس کے گلے ہی پڑ گئی۔ کشور بیگم ایک دفعہ پھر جلال میں آئی۔ محلے کی عورتوں نے اسے گھسیٹا اور کمرے میں لے گئیں۔ بلقیس بیگم نے ٹھنڈی زہرا کو سینے سے لگایا۔ اس کا اٹھا ہوا سر کاتب تقدیر نے بہت غور سے دیکھا۔ شاید کہیں سے کوئی آزمائش راستے کی رکاوٹ عبور کرتی آ رہی تھی۔ محبت کیا ہے؟ فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہوں، فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں، افسانے ہوں، فرض کرو یہ جی کا وقتہ جی سے جوڑ سنائی ہو، فرض کرو ابھی اور ہو اتنی آدھی ہم نے چھپائی ہو، فرض کرو تمہیں خوش کرنے کے ڈھونڈے ہم نے بہانے، فرض کرو یہ نین تمہارے سچ مچ کے مے خانے ہوں، فرض کرو یہ روگ ہو چھوٹا جھوٹی ببت ہماری ہو، فرض کرو اس بیت کے روگ میں سانس بھی ہم پہ بھاری ہو، فرض کرو یہ جو لوگ بجوک ہم نے ڈھونگ رچایا ہو، فرض کرو بس یہی حقیقت باقی سب کچھ مایا ہو، دیکھ میری جاں کہہ گئے باہو کون دلوں کی جانے ہو، بستی بستی صحرا صحرا لاکھوں کرے دیوانے ہو، جوگی بھی جو نگر نگر میں مارے مارے پھرتے ہیں، کاسا لیے ببوت رمائے سب کے دوارے پھرتے ہیں، شاعر بھی جو میٹھی بانی بول کے من کو ہرتے پنجارتے جو اونچے داموں جی کے سودے کرتے ہیں، ان میں سچے موتی بھی ہیں، ان میں کنکر پتھر بھی، ان میں اتھلے پانی بھی ہیں، ان میں گہرے ساگر بھی۔ گوری دیکھ کے آگے بڑھنا، سب کا جھوٹا سچا اور ڈوبنے والی ڈوب گئی۔ وہ کھڑا تھا جس کا کچا ہوا تیرے رنگوں سے توبہ، زندگی کے بھی کیا رنگ ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، رواں دواں ہوتا ہے، لیکن اچانک یوں کا یوں پلٹتی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہیں دیتا، افتنات پڑتی ہیں اور سانس لینا بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ زندگی ہی تو ہے جو انسان کو تحت و تختاق ایک ہی انچ کے فاصلے سے دکھائی دیتی ہے، شاہ کو گدھا بنا دیتی ہے، جینے والوں کو پلک جھپکتے ہی قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ ابھی سب ٹھیک تھا، ایک دکان کی چھت کا ہی مسئلہ تھا، ماں تو زندہ تھی لیکن وہ چھت یہی رہ گئی اور ماں چلی گئی۔ اللہ کو یہ امتحانات لینا کیوں مقصود تھا؟ تو رب کائنات ہے، ہماری صلاحیت کو جانتے ہوئے کیوں نتیجہ اخذ نہیں کر لیتا؟ اس خاردار میدان میں کیوں ہمیں چھلنی ہونے کو بھیجا ہے؟ وہ سوال کرنا چاہتی تھی لیکن ڈر کی تمام جڑیں اس کے اندر تک پپوست
پیوست تھی تب تمہیں کیا واقعی نہیں پتا تھا؟ بلقیس زارا کو ٹٹولنے لگی۔ کیا؟ زارا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہی کہ تمہاری ماں کو ٹی بی تھی، بلقیس آنٹی نے انکشاف کیا۔ زارا کی بڑی بڑی آنکھیں مارے حیرت کے کچھ اور کھل گئیں۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں پتا ہے اور علاج بھی ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، امی صرف کھانسی کی دوائی لیتی تھی، زارا نے بتایا، اور بتاتے ہوئے اسے اپنے ہی لفظوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اپنا آپ کتنا تہی دامن لگنے لگتا ہے جب آپ کا کوئی بہت اپنا آپ سے کوئی بات چھپا لے، جب آپ کو وہی بات کسی اور پتہ لگے، اور ایسے وقت میں پتہ لگے کہ آپ اس اپنے سے شکوہ بھی نہ کر سکتے ہوں۔ امی مجھے بتا دیتی، میں آپ کو جی بھر کر دیکھ تو لیتی، آپ کو ایک دفعہ بینچ لیتی، آپ کو اتنا پیار کرتی کہ آپ اس دنیا سے نہ جاتی۔ وہ بآواز بلند خود کلامی کرتی رہی۔ دیکھو ثمینہ کو تمہارے گلے شکوے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، اور تمہارا پیار بھی اسے اس دنیا میں روک نہیں سکتا تھا تا وقتیہ اللہ کا حکم نہ ہوتا۔ بلقیس آنٹی زارا کو سمجھانے لگی۔ ڈر نے پوری قوت سے سر اٹھایا۔ اٹھو، وضو کرو اور ثمینہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھو۔ بلقیس آنٹی ابھی مجھ سے کچھ پڑھا نہیں جائے گا، اور اللہ جی کو اچھا نہیں لگے گا، کوئی غلطی ہو گئی تو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ مجھے اللہ سے آج زندگی میں سب سے زیادہ ڈر لگا ہے، وہ چیمٹے پر قادر ہے، رازق و فاحق ہے۔ چہرہ لیے بڑبڑاتی رہی۔ ہیں پاگل ہو گئی ہو؟ اللہ سے ڈرتی ہو؟ وہ سونا تو محبت کرنے کے لیے ہے، اللہ سے محبت کرو۔ بلقیس کو اس کا فلسفہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ سے محبت وہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ سے تو ڈرنا چاہیے، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تاکہ اس کے احکامات کی تعمیل کی جا سکے۔ زارا حیران ہوئی۔ اللہ سے محبت بالکل ویسے ہی جیسے اپنے والدین سے کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، ان کو وقت دیتے ہیں، ان سے راز و نیاز کرتے ہیں، اپنی کہتے ہیں، ان کی سنتے ہیں، لیکن بس تھوڑا سا فرق ہے۔ بلقیس سمجھاتے ہوئے رکی۔ ہاں جی، فرق اس طرح کہ اللہ جی جیسے 70 ماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں، اس طرح ان کا عذاب بھی 70 ماؤں کے غضب سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ زارا نے دماغ کے نہا خانوں میں گڑی ہوئی ڈر کی زنگ آلود کیل پیش کی۔ ارے لڑکی، باولی ہو گئی ہو کیا؟ اگر وہ اتنا غضبناک ہوتا تو ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کیوں کرتا؟ ہمارے گناہوں کا صلہ ہمارے منہ پر کالک کی طرح نہ مل دیتا؟ ہمیں اس دنیا میں مہلت ہی کیوں دیتا؟ ہمیں توبہ کا منتظر ہی کیوں رہتا؟ کیوں خود تک آنے کے لیے نماز، روزے، تسبیح و نوافل جیسے راستے چھوڑتا؟ کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی تسبیحات پہ اتنا زیادہ ثواب دیتا؟ کیوں حج کے بدلے میں انسان کو سب صغیرہ و گناہوں سے پاک کر دیتا؟ بھلا وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بھلا کیسے 70 ماؤں کی ناراضی سے بڑھ کر ناراض ہو سکتا ہے؟ بلقیس نے بچپن میں زارا کو قرآن پڑھایا تھا، آج اس کے جدید افکار سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو کیا اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے؟ زارا حیران ہوئی۔ کیوں نہیں ڈرنا چاہیے؟ ڈر ہی تو تقوی ہے، اور متقی اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن اس ڈر کے 3 مقام ہیں۔ اول، ڈرنا، اس ڈر سے مراد صرف یہ ہے کہ انسان یہ احساس پیدا کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جانتی ہو زارا، دنیا بہت رنگین ہے، یہ بار بار اپنی طرف بلاتی ہے، اور ہم اتنے پکے مومن تو ہیں نہیں کہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ واقعی دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے ایک آسان سا حل ہے، ایک کاغذ پہ خوش خط سا لکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اپنے کمرے، اپنے گھر میں کسی دیوار پہ چپکا کر لو۔ کچھ بھی غلط کام کر رہی ہوگی تو 100 میں سے 15% یقینی طور پر چھوڑ دو گی۔ دوسرا مقام ہے بچنا۔ بچنا یعنی اگر اللہ کا ڈر ہے، اس کے دیکھنے کا احساس ہے،
تو پھر ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ یہ ڈر، یہ بچنا اللہ کے رعب سے نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ سے محبت کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ ڈر جب تابع کرتا ہے تو دماغ تعویل ڈھونڈتا ہے، محبت جب تابع دار بناتی ہے تو دل بھی سجدے میں جھک جاتا ہے۔ در حقیقت محبت جب تابع دار کرتی ہے تو محبت تابع داری اور تابع دار بہترین شکل میں ہوتے ہیں۔ بچنے کے بعد تیسرا مقام آتا ہے پرہیزگاری کا، جو تقوی کا حاصل ہے اور مقصود بھی۔ پہلے اللہ سے ڈرو، پھر اس کے نزدیک ناپسندیدہ افعال سے بچنے کی کوشش کرو، اور اگر کامیاب ہو گئے تو تم پرہیزگار ہو۔ ایک دفعہ پرہیزگاروں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیا تو بیڑا پار۔ بلقیس آنٹی زارا کا سر گود میں لے کر سہلانے لگیں۔ ہم اللہ کی زیادہ محبت، زیادہ توجہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ زارا کے دل میں کسی انہونی کشش نے مدو جزر کی لہروں سا جوش مارا۔ کوئی وعدہ جاگا۔ میں پچھلے وقتوں کی کچھ جماعتیں پاس ہوں، میری عقل سمجھ صفر ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہوں گے۔ بلقیس آنٹی نے اسے سمجھایا۔ کوئی تھا جو بلا رہا تھا، کوئی تھا جو پکار رہا تھا، کوئی ابھی بھی ہے جو صدا دے رہا ہے، کوئی آخر تک صدائیں دیتا رہے گا، بلاتا رہے گا۔ زمین پر مست پیروں کی دھمک اور گھنگرو کی آواز سے بیگانہ وہ فقیر اونچی آواز میں اللہ اللہ کا راگ الاپ رہا تھا۔ ڈر سے محبت تک کا سفر کتنا آسان ہے۔ اللہ اللہ، صرف پہلا قدم اٹھانا ہے۔ اللہ اللہ۔ زارا کو اپنی اسناد لینے اسکول جانا تھا اور وہ اسی ششوپن میں مبتلا تھی کہ جائے یا نہ جائے۔ زین کا سامنا کرنے کی اس میں چندان ہمت نہیں تھی۔ جو بھی تھا، اس نے واقعی بلا وجہ شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا، اور کیوں کیا تھا یہ وہ خود بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ آخر اپنی ساری قوتیں جمع کر کے وہ اسکول چلی ہی گئی۔ اسما نے پہلے تو افسوس کیا، پھر اسناد اس کے حوالے کی جو اسکول کے قواعد و ضوابط کے مطابق انتظامیہ کے پاس اس کی نوکری کے تقرر کے وقت رکھی گئی تھی۔ ساتھ ہی کچھ یاد آیا تو بولی، فزکس کے اسٹور روم میں جو نیا سامان تھا وہ آپ ہی کے حوالے کیا تھا۔ زارا نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں آپ کو کہنا تو نہیں چاہتی، ابھی آپ صدمے میں ہیں، لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں زندگی نہیں رکتی۔ اگر آپ 1 گھنٹے میں سامان کی فہرست بنا کر مس فریحہ کے ہینڈ اوور کر جائیں تو اچھا ہوگا۔ مس اسما نے دنیا کی بات کی اور ان کو یہی کرنی تھی۔ ماں صرف زارا کی فوت ہوئی تھی، نقصان صرف اس کا ہوا تھا۔ زارا سر اس بات میں ہلا کر اندر جانے لگی تو اسما نے پھر بٹھا لیا۔ بیٹا، میں تو چاہوں گی آپ اپنی نوکری جاری رکھو۔ گھر میں بیٹھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے دماغ کو استعمال کرو۔ خالی بیٹھو گی تو فضول باتیں سوچو گی۔ اچھا ہے کہ خود کو مصروف کر لو۔ میم، مسئلہ میرا نہیں ہے، میری فیملی کا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں نوکری کروں۔ پہلے امی مجھے سہارا دیتی تھی، سب کے سامنے میری پڑھائی سے لے کر باہر نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر لیتی تھی، لیکن اب میں جہاں رہتی ہوں ان کی سنی ہے۔ جو بھی ہے وہ میرا گھر ہے اور اس میں رہنے والے میری فیملی ہے۔ بولتے ہوئے زارا کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب بول رہی ہے، کہ قشور بیگم ایک سلیم انکل اس کی فیملی ہے، نشا اس کی فیملی کا حصہ ہے، جس نے ماں کے مرنے پہ بامشکل ایک دفعہ اسے گلے لگایا۔ کچھ حقائق دل مانے یا نہ مانے کبھی جھٹلائے نہیں جا سکتے۔
اپنی ذات میں اٹھنے والی تبدیلیوں پہ تاثیر آمیز تاثرات لیے وہ اسکول کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی۔ شاید محبت کے بھیجنے جانے میں نمو پائی تھی۔ اسٹور روم کا راستہ اسے آتا تھا۔ ایک دل چاہا کہ کچھ پراؤ اسٹاف روم میں بھی ڈالے، لیکن پھر راستہ بڑا اوپر حاوی ہو گیا۔ اس نے اسٹور روم میں قدم رکھا، کمرے کو کمکوں سے روشن کرنا چاہا، لیکن شاید بجلی نہیں تھی۔ عجیب ملگجا سا اندھیرا تھا۔ زارا کونے والی الماری کے پاس گئی۔ ویسے عام دنوں میں ساتھ کوئی شاگرد ہوتا تو جو تھوڑا سا پاؤں اوپر اٹھا کر الماری پر بڑی الماری کے تالے کی چابی اتار دیا کرتا، لیکن آج وہ اکیلی تھی۔ اس نے اوپر ہونے کی کوشش کی، لیکن الماری کے اوپر تک رسائی ممکن نہیں لگی۔ کھٹکھٹا کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ اسٹور روم کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ تم زارا حیران ہوئی۔ تم نے کسی اور کو ایکسپٹ کر لیا تھا۔ کیسی ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ زین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ چاہتے کیا ہو؟ میری رسوائی؟ زین کا منہ زارا کے سوال پر کھلا، لیکن کوئی لفظ نہ نکلا۔ بولتے کیوں نہیں؟ اس دن بھی اماں کے جنازے پر ساری اصلیت سب کے سامنے لے آئی۔ آج پھر وہی کام کروانا چاہتے ہو؟ زین مسکرایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ غصہ میرے آنے کا نہیں تھا، وہ صرف انتظار کے بعد کا غصہ تھا۔ اس شہر میں تمہارے رشتے دار تو تھے، لیکن تمہارا اپنا کوئی نہیں تھا۔ تمہیں کسی اپنے کا انتظار تھا اور مجھے دیکھتے ہی تم پھٹ پڑی۔ اناپ شناپ بول کر تمہارے اندر کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تمہارا سارا غم میرے اوپر چیخ کر ہلکا ہو گیا تھا۔ تمہارے وہ آنسو جو اندر گر رہے تھے باہر نکل آئے۔ یہ گول گول کالی کالی آنکھیں کھول کر مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ پوچھو نا کس بات کا انتظار؟ اس بات کا انتظار کہ میں اس وقت کیوں نہ آ گیا جب تم اکیلی تھی۔ زارا نے آنکھیں چرا کر بائیں طرف چہرہ موڑ لیا۔ زین اس کے بائیں جانب آ گیا۔ زارا نے آنکھیں اٹھائی اور گھور کر بولی، کہاں سے بنا لیتے ہو کہانیاں؟ اس من گھڑت کہانی سے تمہاری وہ عزت واپس آ جائے گی جس کے اندر کی بدبو میں نے اس دن ساری دنیا کو سونگھا دی۔ زین کھل کر ہنسا۔ اچھا تو وہ بدبو تھی؟ فزکس پڑھاتے پڑھاتے کہاں اپنا دماغ لفظوں پر لگاتی ہو؟ کس افسانے یا ناول کی ہیروئن نہیں ہو، میری زندگی کا مقصد ہو۔ آسان لفظوں میں بھی کہوں گی تو سمجھ جاؤ گے۔ جہاں تک بات رہی تمہارے اس دن کے چیخنے کی، حقیقت صرف اور صرف اتنی تھی کہ تمہیں ڈر تھا کہ میں مکر نہ جاؤں، میں محبت کے دعوے سے دستبردار نہ ہو جاؤں۔ کاش تم خود کو اس وقت دیکھ سکتی۔ میرے جواب پر تمہاری آنکھوں میں کتنے سکون کے پنچھی آ بیٹھے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ میں ہر حال میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، اور تمہیں مجھ سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ تم میرے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتی۔ زین پھر شوق سے نظر ڈالنے لگا۔ اپنی من گھڑت کہانیاں اپنے پاس رکھو۔ تمہیں پتہ ہے زین، میں نے کل محبت کے اصول سیکھے۔ محبت کے اصولوں میں سب سے اول اصول ڈرنا ہے، وہ دوسرا بچنا ہے، اور تیسرا پھر ممتاز ہو جانا ہے۔ تم کہتے ہو تم محبت کرتے ہو، تم کہاں ڈرتے ہو، تم کہاں مجھے رسوائی سے بچاتے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارا میرا رشتہ اگر استوار ہو بھی گیا تو دنیا کبھی ہمیں عزت نہیں دے گی۔ تم کہاں مجھ سے محبت کرتے ہو؟ یہ عجیب سوال تھا جو زارا کے لبوں سے نکلا۔ تمہارے خیال میں ڈر کی صرف ایک ہی شکل ہے؟ بندہ تعلق ظاہر نہ کرے۔ میں نے میم شہناز کو کہا تھا کہ اس بات کو ابھی کسی کو پتہ نہ چلنے دے تاکہ تمہارے لیے مسئلہ نہ ہو، لیکن اب کل اس بات کا سامنے آنا بہتر تھا۔ میں بھی ڈرتا ہوں، لیکن اپنی محبت کے اظہار سے نہیں بلکہ تمہیں کھو دینے سے۔ میرے سامنے سطحی باتیں نہ کیا کرو،
تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں، یہ دنیا کسی حال میں جینے نہیں دیتی۔ محبت کی دولت جب دامن میں ہو تو دنیا کی طرف سے پھینکے جانے والے پتھر بھی پھول لگتے ہیں۔ تمہیں اتنا تو یقین ہو جانا چاہیے کہ میں تم پہ کبھی کوئی انگلی اٹھنے نہیں دوں گا۔ مجھے لفظوں سے باندھ کر تم اپنے راستے پر نہیں لے جا سکتی۔ جو چاہتی ہو سیدھی طرح کہو۔ زین سمجھ رہا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ میں چاہتی ہوں تم میری زندگی سے نکل جاؤ۔ زہرا نے پہلی بار کچھ مانگا۔ افسوس جو تم نے مانگا ہے وہ میں تمہیں دے ہی نہیں سکتا۔ زین نے صاف انکار کیا اور زہرا سے 2 قدم دور ہوا۔ پہلا انکار کیا ہے تمہارے سامنے، اس کی کچھ سزا تو ملنی چاہیے۔ زین نے پلک جھپکتے اپنے ہاتھ میں بیکر پکڑ کر ذہنی کلائی پہ توڑا۔ زہرا اجتتی دیر تک اس کے پاس پہنچی۔ خون کے قطرے زمین چومنے لگے۔ بے وقوف انسان، یہ محبت نہیں، جذباتیت ہے، جنونیت ہے۔ زہرا کو اس پہ غصہ آیا۔ جذبوں کو پاکیزگی سے جنونیت کی انتہا تک تمہیں چاہا ہے، میرے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے، لیکن میں تمہارے لیے ایسا ہی ہوں، دیوانہ سا۔ زین اپنے گلے سے ٹائی کھول کر بازو پہ لپیٹنے لگا۔ اپنے اور میرے ساتھ یہ مذاق نہ کرو، زہرا نے خون کے قطروں پہ نظر جما کر مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ زین اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ انگلی سے اٹھا کر بولا، یہ مذاق نہیں ہے زہرا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تمہیں محبت ہے تو پھر ثابت کرو، زہرا نے چیلنج کیا۔ یہ چوتھا احساس ہے تمہارا۔ زین حقیقتاً خوش ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جان بھی دے سکتا تھا۔ پہلے 3 احسان ہی بتا دو آج۔ زہرا میں تجسس نے سر اٹھایا۔ پہلا، مجھے نظر آنا۔ تمہیں دیکھ کر میں نے زندگی کے نئے معنی خود پہ آشکار ہوتے ہوئے دیکھے، اتنے رنگ کہ مجھے لگا میں ان میں ڈوب جاؤں گا، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری آنکھوں میں جھانکنے سے ڈوبنے کی خواہش انگڑائی لیتی ہے۔ دوسرا احسان، مجھے بچہ یا بیٹا نہ کہنا۔ یہ احسان کر کے تم نے مجھے باور کروایا کہ کم از کم میری محبت تمہاری نظر میں تو آئی۔ تیسرا احسان، مجھ پہ بھروسہ کرنا، مجھ سے عاقب کے معاملے میں مدد لینا۔ وہ صرف مدد نہیں تھی، ذمہ داری تھی، اور تم نے ذمہ داری ڈال کر میرے شانے چوڑے کر دیے۔ اور چوتھا احسان، میرا ہو جانے کی خواہش کرنا۔ محبت ثابت کروانا چاہتی ہو، یعنی میری ہونا چاہتی ہو۔ زین ہنس کر اسے انگلیوں پہ گن کر بتانے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ اتنے ہی عاشق ہو تو پہلے ثابت کر کے دکھاؤ۔ زہرا مسلسل چیلنج کرنے پر تلی رہی۔ سچ شکر کہ تم نے مجھے عاشق کہا۔ تمہیں اتنا اندازہ تو ہے کہ میں محبت سے ایک درجہ آگے جا چکا ہوں۔ زین ہر بات پر احسان لینے پر تلا رہا۔ تم اپنی عمر دیکھو اور اپنی باتیں دیکھو۔ زہرا نے نخوست سے ناک چڑھائی۔ بار بار عمر کی باتیں نہ کیا کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ ان دونوں میں عمر کا کتنا فرق تھا؟ 25 سال۔ سمجھتی ہو 25 سال کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ میرے اور تمہارے درمیان عمر کا فرق کتنا ہوگا؟ صرف 4 یا 5 سال۔ میں جب تم سے محبت کا بھی دعویٰ کر رہا ہوں تو تم کیوں یہ بڑے چھوٹے کی گردان دہراتی چلی جا رہی ہو؟ زین اپنی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی محبت سموتے ہوئے بولا، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کی پیروی نہیں کرنی، لیکن اگر عمر میں بڑی لڑکی پسند آ جائے تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال دینا یاد آ جاتی ہے۔ کیا وہ صرف مثال دینے کے لیے ہیں؟ زہرا نے اس کی آنکھوں سے آیا محبت کا جذبہ نظر انداز کرنا چاہا۔ نہیں، میں صرف مثالیں دینے والوں میں سے نہیں ہوں، میں
बेहताल मकान को कोशिश करता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करूँ, लेकिन तुम्हारे मामले में बिल्कुल बेबस हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत इज्जत करता हूँ। मुझे मोहब्बत का कोई असूल नहीं पता, माशरे की हदूद का भी नहीं अंदाज़ा, लेकिन ये जो तुम्हें देखकर मेरी धड़कन तेज़ हो जाती है तो ये मोहब्बत ही है। मेरी ज़ात की तकमील के लिए तुम्हारा मिलना ज़रूरी है। ज़हन अभी भी वाजिद हुआ, मुझसे आने वाली हर शुआ, हर चीज़ जज़ब कर सकते हो? ज़ारा ने सवाल पूछा। हाँ, एक लफ्ज़ी जवाब मिला। वो भी किसी ट्रैक पर ले जाने की कोशिश कर रही थी। मोहब्बत साबित कर सकते हो? घनी पलकों वाली आंखें दोबारा उठी। मुझे तुम्हें जीत कर खुशी होगी। एतमाद मुस्कुराया। इन आंखों में देखकर वो चांद दौड़ लाने का दावा भी कर सकता था। मुझे देखे बगैर मुझे पाने की कोशिश करो, साबित करो कि तुम्हारी मोहब्बत आम मोहब्बत नहीं है, आदत की गुलाम नहीं है, देखने छूने की हाजत से मावरा है। साबित करो कि मेरी इज्जत के ख्वाह हो, मुझे आंचल पहनाना चाहते हो। साबित करो कि मुझे देखे बगैर भी मुझे पाने को इतना ही मचलोगे, मुझे अपना नाम दोगे, मुझे अपनी पहचान दोगे, मुझे देखे बगैर, मुझसे बात किए बगैर मुझे अपनाओगे। ज़ारा ने ज़माने के हिसाब से बहुत बड़ी बात की। आजकल कौन काटता है ये मुश्किलें? मंजिल का साया भी नज़र आता रहे तो सफ़र में आसानी होती है। सऊबतें आसानी से छीन ली जाती हैं। वो बदका बस इतनी सी मोहब्बत थी, उसने तंज किया। ऐसे ना करो, वो इल्तिजाया अंदाज में गोया हुआ। बस अपनी सुकाल मोहब्बत का पांडा और बॉक्स उठाओ और चलते नजर आओ। ज़ारा ने नजरों में फासले भर लिए। बस एक लम्हे की बात थी। वो करीब आकर दूर हुई, खुशबू का झोंका जैसे दिल की धड़कनों के साथ सफ़र कर रहा हो। ज़ैन को एहसास हुआ वो उसकी कोई बात नहीं टाल सकता। सोच लो, वो पूरे यकीन से बोला। सोच लिया, ज़ारा ने मुस्कुरा कर कहा। पता चले कि मुझे ढूंढती फिर रही हो, गलियों में बगैर जूतों के मेरा नाम लिए दौड़ रही हो, मेरी तलाश में बावली हो गई हो, मुझे देखने को तरस गई हो, और अगर नौबत यहाँ तक आ गई तो देखना फिर मैं। ज़ैन ने उंगली उठाकर बात अधूरी छोड़ी थी। ज़ारा का दिल किसी अनजाने खौफ से कँप-कँपाया। इसने दिल की गुस्ताखी पे खुद को डपटा। नौबत लाओ फिर बात करना, इतना कहकर चेहरा मोड़ लिया। वो ज़ारा थी। ज़ैन घूम कर इसके सामने आ गया। आखिरी दफ़ा देखने दो, फिर मिलेंगे जब अल्लाह ने मिलाया। ज़ैन ने भरपूर निगाह डाली और हल्के से ज़ारा का हाथ छुआ और हल्का सा चूम कर थाम लिया। ज़ारा की धड़कनों ने बेईमानी की। इसे लगा कि किसी ने रूह थाम ली है। इंसान हो, फरिश्ता नहीं। थोड़ा सा बहक तो सकता हूँ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। इस लम्हे इसने हाथ छुड़ाया और चला गया। ज़ारा वहीं खड़ी रही, दिल यकबकार की धड़कनों से जंग करने लगा। कुछ अनहोना था, कुछ मुख्तलिफ। इस फ़कीर ने पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर 2 कबूतर बाहर निकाले। दोनों वहीं पिंजरे के पास रखे। फ़कीर ने कबूतर को हाथ में पकड़ा और मशरिक़ की जानिब आज़ाद करते हुए बोला, फिर मिलेंगे जब अल्लाह ने मिलाया। अल्लाहू। फिर दूसरे कबूतर की तरफ बढ़ाया, इसे मगरिब की तरफ परवाज़ के लिए छोड़ा। अल्लाहू। फिर मिलेंगे जब अल्लाह ने मिलाया। अल्लाहू अल्लाहू। दोनों कबूतर आसमान पर मुख्तलिफ सिमतों में परवाज़ करने लगे। ज़ारा का अब वक्त नीचे ही गुजरता। आज चहलम था और मगरिब के बाद औरतों की आमद में इजाफा हो गया। लोग दुआ करते और चले जाते। इशा का वक्त हुआ, सब अपने अपने घरों में वापस पहुंच गए। सलीम अंकल मस्जिद से नमाज पढ़कर लौटे थे तो साथ कोई आंटी थी। इन्हें ज़ारा ने अपनी पहली दफ़ा देखा। वो उठकर पानी लेने चली गई कि निशा तो यूं भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती।
کشور بیگم ذرا اٹھک کر اس عورت کو دیکھنے لگی۔ سلیم صاحب کے انداز بتا رہے تھے کہ بات کچھ خاص ہے۔ زہرا نے میٹھا پانی ٹرے میں رکھے گلاس میں پیش کیا۔ خاتون نے پانی پیا، حسب رسم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے بعد سب کو امید تھی کہ واپسی کے لیے روانہ ہوگی۔ سلیم انکل نے اب تعارف کروانا مناسب سمجھا۔ ٹینکی والی گلی میں رہتی ہیں، ہر جمعرات ان کے گھر سے پھل آتا ہے اور ایک رشتہ لے کر آئی ہیں۔ سلیم کی بات پہ کشور چونک گئی۔ بھائی صاحب شرمندہ نہ کریں، وہ پھل بھی کیا پھل ہوتا ہے، ایک پلیٹ پھل سے زیادہ ہماری بھی اوقات نہیں ہے۔ وہ سادہ نو سے خاتون کھری بات کرنے والی لگی۔ ایک دفعہ پھر خاموشی رینگنے لگی۔ بات کچھ یوں ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ خاتون نے پھر آواز نکالی۔ کیا کرتا ہے آپ کا بیٹا؟ کشور بیگم کی خوشی چہرے سے ایک دم ٹپکی۔ ابھی تو پڑھ رہا ہے۔ آگے سے سادہ سا جواب ملا۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ سوال بھرا بھرا۔ 10ویں کا امتحان دے کر اس سال۔ جواب سب کو حیران کرنے کے لیے کافی ثابت ہوا۔ بی بی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میری بیٹی نشا تو ابھی 12ویں جماعت میں ہے۔ تمہارے بچے کی عمر کی میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ کشور بیگم نے تنگ کر جواب دیا۔ بیٹی کا رشتہ آ جائے، چاہے کسی قابل ہو یا نہ ہو، خوشی بہت ہی ہوتی ہے۔ وہی خوشی لہجے میں چہکنے لگی۔ بہن میں نشا کا نہیں، زہرا کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ میرے بیٹے کا نام زین ہے۔ سنا ہے شاید اس دن آپ کے گھر میں بھی کوئی بدمزگی ہوئی۔ میں معذرت خواہ ہوں، وہ بچہ ہے نا سمجھ ہے، اسے جنازے میں شریک ہونا بھی تھا تو گھر سے باہر سے شریک ہو جاتا۔ خاتون اب کھل کر سامنے آئی۔ زہرا کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ سلیم صاحب اس وقت قبرستان سے قبر کشائی کے بعد گھر آ رہے تھے اور لین دین میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہیں سے جنازہ اٹھانے کا عندیہ دے دیا تھا، اس لیے حیران پریشان رہے۔ کشور بیگم کی ساری خوشی پچھلے لمحے کا اژدہا نکل گیا۔ بی بی پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ خود کہہ رہی ہو نا سمجھ ہے، پاگل ہے تو اسے میں اس کا رشتہ طے کرنا یا مانگنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس سے کہیں بہتر اسے پڑھاؤ لکھاؤ۔ بچے کی باتوں میں آ کر رشتہ لے کر آ گئی، کل کو وہی بیٹا اپنی پسند کے آگے چوں نہیں کرے گا اور لگی لپٹی میں آ کر تمہیں گھر سے چلتا کر دے گا۔ کشور بیگم کو جیسے کسی شے نے کاٹ لیا۔ زہرا کو اپنا حلق کڑوا محسوس ہوا، لیکن وہ زہر پی گئی۔ کچھ اور بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن کسی دوسرے کی زبان آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ بہن جی، آپ کو میرے آنے پر اعتراض ہے یا رشتے پر اعتراض ہے؟ خاتون بھی اب تھوڑی جزیز ہوئی۔ مجھے آپ کی مغربیت پہ اعتراض ہے۔ یہ کوئی آدھی آستینوں کی قمیض نہیں جسے آپ خود پہن لیں گی اور کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ یہ ہمارے اور آپ کی خاندان کی بات ہے۔ اس ماڈرنزم کو اپنے گھر میں رکھیں۔ ہم نہ تو اپنے بچوں کے کہنے پر جلتے ہیں اور نہ ہی اتنی چھوٹی عمر میں رشتے طے کرتے ہیں۔ کشور بیگم نے سیدھی چوٹ خاتون کے فولڈ ہوئے بازو پر کی۔ ارے ماڈرنزم کیا اور کہاں کا؟ یہ تو اسلام ہے۔ کیا اسلام نہیں کہتا کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو اسے اس کے گھر کا کر دو؟ یہ تو ہم نم دنیا کے رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ کہتے ہیں ذرا بچوں کو پاؤں پر کھڑا ہونے دیں، اپنے رزق کا بندوبست کرنے کے قابل ہو جائیں تو پھر بیاہ رچائیں۔ میرا یقین میرے اللہ سونے پہ ہے۔ جو اللہ سونا مجھے رزق دے رہا ہے وہ میرے بیٹے میری بہو کا بھی رزق دے گا۔ جہاں تک بات رہی کہ میں بیٹے کے کہنے پر رشتہ لے آئی ہوں تو کیا غلط کیا؟ اسلام بھی پسند کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے بیٹے نے کوئی برا راستہ اختیار کرنے کے بجائے مجھے صاف صاف بتا دیا ہے
اب یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ اسے جائز راستہ دوں یا پھر ناجائز پہ جانے دوں۔ آج کل بے راہ روی کی بڑی وجہ دیر سے شادی ہے۔ عمر 50 برس رہ گئی ہے اور شادی 25 میں ہوتی ہے۔ شریک حیات نہیں رہتی، آدھی حیات میں شریک ہو گئی ہے۔ ہم اپنے بنائے قاعدے اور قوانین لاگو کر کے اس دنیا کو خود اپنے لیے تنگ کر رہے ہیں۔ خاتون اب مدھم سی آواز میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، اپنے لیکچر کی بوری اٹھاؤ اور یہاں سے جاؤ۔ ہماری طرف سے تمہارے لیے صاف انکار ہے۔ کھانے کو بندہ اچار بھی کھا لیتا ہے، لیکن کمائی تو ہونی ہی چاہیے۔ بھلا بیٹیاں بندہ اندھا ہو کر کسی بھی ایرے غیرے نتھو خیرے کو پکڑا دے۔ بیٹیاں نہ ہو گئی بھیڑ بکریاں ہو گئی۔ بیٹے کو اتنا ہی شوق ہے تو اسے کہو جائے اور کمائے، پھر رشتہ لے کر آئے۔ قشور بیگم نے انتہائی خفگی سے اس عورت کو چلتا کیا۔ سلیم صاحب تو میدان گرم ہوتے ہی باہر نکل گئے۔ زہرا دروازے کے باہر دیوار سے چپکی کھڑی رہی۔ خاتون باہر نکلی تو زہرا کے پاس رک گئی۔ زہرا کا معصوم روشن چہرہ، جھریوں سا بدن پہ رنگینی جھجک اور آنکھوں کے مروڑنے کا انداز زین کے کھینچے نقشے پہ پورا اتر رہا تھا۔ میں سلطانہ ہوں، زین کی ماں۔ تم زہرا ہو نا؟ زہرا نے پلکیں جھپکا کر اشارہ ہاں میں کیا۔ اس کی کالی آنکھوں میں سچائی کی شعلیں روشن تھیں۔ تمہارا کیا جواب ہے؟ اس عورت کے لہجے میں امید کے دیے جل بجھ رہے تھے۔ رمز عشق کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔